مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق حمد و ثنا کبریائی برائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم کی ودیائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین امام القبلتین والحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دل کے بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و بخشش کی دعا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں پہلے سے پتہ تو ہوتی ہے، لیکن دنیا کے مشاغل میں، دنیا کی مصروفیات میں یا شیطانی وساوس میں ہم آ کر کے اس سبق کو، اس بات کو، اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ یاد دہانی کیجئے، ان کو بتاتے رہیے، وہ چیز ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ حضرات، اب اس بات سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور انسان مر جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہ انسان گل کے سر کی مٹی میں مل جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اس کا کسی چیز سے کوئی واسطہ باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی اسے کسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرات، یہ بہت بڑی بھیانک غلطی ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، جس زندگی کا نام برزخی زندگی ہے، برزخ کی دنیا ہے، اور اس برزخ کے بعد، اس قبر کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن و حدیث میں مرنے کے بعد جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے، اس کی مکمل وضاحت پیش کر دی گئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس مختصر سے وقت میں مختصراً طور پر مرنے کے بعد جو کچھ پیش ہونا ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو یاد رکھیے گا، میری بات کو توجہ سنیے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ سب کو پتہ ہے
कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अब सबको पता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आप सबको पता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम चाहे जहाँ कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें आ पहुँचेगी, वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे कि तुम मजबूत किलों में अपने आप को महफूज कर लो, मौत तुम्हें वहाँ भी आ पहुँचेगी। मरने के बाद जो कुछ पेश होने वाला है उसको मैं वो बात में कहने चला हूँ कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जब इंसान मर जाता है, उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो एक इंसान को सबसे पहले कब्र के फितने का, कब्र के अजाब का सामना करने पड़ता है। अल्लाहु अकबर। एक मोमिन कब्र के तसव्वुर से कांप जाता है, उसका वजूद हिल जाता है, दहल जाता है। मोमिन अगर दिल में ईमान है, ईमान कहीं बाकी है दिल के अंदर, तो कब्र के नाम सुनते ही मोमिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 2 गज़ की ज़मीन, वो 2 गज़ की ज़मीन जिसको मैं और आप अपने हाथ से अपने बाप के लिए खोदते हैं, अपने बाप के लिए वो जगह बनाते हैं, वो 5 हाथ का वो गड्ढा करते हैं, जाके अपने बाप को डाल के आ जाते हैं। वो चीज़ को याद करो मेरे भाइयों, मोमिन कब्र के तसव्वुर से हिल जाता है, दहल जाता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हानी कहते हैं, जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान किसी कब्र के पास खड़े होते, गुजरते, इस कदर रोते, इस कदर रोते, इतना रोते, इस कदर रोते मेरे भाइयों कि उनके रोने की वजह से, उनके आंसुओं की वजह से उनकी डाढ़ी मुबारक गीली हो जाती, तर हो जाया करती थी। किसी ने पूछा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जब तुम्हारे सामने कब्र जन्नत का तज़किरा किया जाता है, जब तुम्हारे पास जहन्नम का तज़किरा किया जाता है, तुम नहीं रोते, तुम्हारे आंसू नहीं निकलते, लेकिन वजह क्या है कि जब तुम कब्र के पास खड़े होते हो, वहाँ से गुजरते हो, तुम्हारे आंसू क्यों निकलना शुरू हो जाते, तुम इतना रोते क्यों हो? कहा कि मेरे आका ने बताया है, अल्लाह के हबीब ने बताया है, सरवरे कौनैन ने बताया, क्या कहा? इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फ़मा बअदहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु। अल्लाहु अकबर। कहा मेरे हबीब ने बताया है, मेरे आका ने बताया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह की इस नबी की बात को दिल पे लेना, अल्लाह की इस नबी की बात को दिल पे लेना मेरे भाइयों। कहा कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, व इन नजा मिन्हु, जो इसमें नजात पा लिया, जो इसमें कामयाब हो गया, फमा बअदहु अयसरु मिन्हु, तो उसके बाद के जो मामलात हैं, कब्र के जो उसके बाद के जो मामलात हैं, आखिरत के जो बाद के मामलात हैं, मैदान महशर के जो बाद के मामलात हैं, अयसरु मिन्हु, इससे कहीं ज़्यादा आसान होंगे। व इन लम यंजु, जो इंसान कब्र में नजात ना पा सका, उसके हाथ में फेलियर की डिग्री पहुंच चुकी है, उसके हाथ में जहन्नम का परवाना मिल चुका है, वो उसका मुकद्दर जहन्नम ही होना है। जो इंसान कब्र में पास हो गया, मेरे भाइयों, बात आगे आएंगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने बताया कि जो इंसान कब्र में नजात पा गया, उसके बाद के आने वाले मराहिल उससे कहीं ज़्यादा आसान होंगे। जो कब्र में नापास हुआ, नजात ना पा सका, उसके बाद के मनाजिल उससे कहीं ज़्यादा सख्त होने वाले, मुश्किल होने वाले हैं। यही वजह है मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में कब्र के अजाब से, कब्र की फितने से पनाह मांगा करते थे। कोई तो बात है मेरे भाइयों, कोई राज की बात है, कोई बहुत भयानक बात है, बहुत ऊंची बात है, जो नबी हमें सबक देना चाह रहे हैं, नबी हमें तालीम देना चाह रहे हैं। वो नबी मुअज़्ज़म है, वो नबी मुहतरम है, वो नबी कौनैन है, वो नबी कौनैन है, वो इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन है, वो जन्नत में हमारे इमाम है, आखिरत में हमारे इमाम है। वो अगर हर नमाज में कब्र के अजाब से अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं तो कोई बात है। आप कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मैं तुझसे कब्र के अजाब से पनाह में आता हूँ, तेरा पनाह मांगता हूँ, अल्लाह तू मुझे कब्र के अजाब से बचा लेना। और अपने उम्मतियों को और इस कायनात में आने वाले आखिरी इंसान को ये सबक दिया है, या अय्युहन्नास इस्तईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र फ़इन्न अज़ाबल क़ब्रि हक़्क़ुन, फ़इन्न अज़ाबल क़ब्रि हक़्क़ुन। मेरे भाइयों, मेरा हबीब वो कहता है, मेरा नबी वो कहता है जो रब उसको बुलवाना चाहता है। सूरह नजम तिलावत कीजिए, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपने जानिब से कुछ नहीं कहता,
کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو رب بلوانا چاہتا ہے۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں فإن عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے اور حق ہے، تو میرے بھائی اس بات کو مانو کہ ہم سب کا انجام وہاں کا ہونا ہے۔ ہم سب دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے۔ دنیا میں آئے ہی ہم اس لیے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے وہ مرنے کے واسطے آیا ہے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز، یہ دنیا عارضی ہے، اس کی ہر چیز عارضی ہے۔ دنیا کا مقدر فنا ہونا ہے تو ہمارا مقدر بھی فنا ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے موت کو، حیات کو پیدا کیا، وہ باقی رہے گی۔ ہم سب کا وجود فنا ہونا ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ بات آپ کے ذہن اور دل میں بٹھانا چاہتا ہوں، ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ کیا تیاری کی ہم نے؟ آپ کی عمر 60 سال کی، 50 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، میں 20 سال کا، آپ 30 سال کی، کیا تیاری کی ہم نے؟ کیا تیاری کی آپ نے؟ میرے بہنوں، آپ نے کیا تیاری کیے ہیں؟ آپ نے کیا تیاری کیے ہیں؟ ہمیں پہنچنا ہے وہاں پہ۔ ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہمارے باپ، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی بندھو، ہمارے سماج والے، خاندان والے، ملت والے آئیں گے، 4 کندھے اٹھا کے وہاں پھینک دیں گے اٹھا کے۔ اس کے بعد کون سہارا بنے گا آپ کا؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا استعیذوا باللہ، اے انسانوں، اے تمام لوگوں، تم اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، کیونکہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ صحیحین میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه يسمع قرع نعالهم، بہت لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وہ اپنے باپ کا، میں وضاحت کر رہا ہوں، اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے خاندان والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جس کے واسطے آپ نے، میں نے، ہم نے، سب نے اپنی دنیا کو برباد کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا، اپنی قبر کو برباد کیا۔ یہی بیٹا جس کے لیے ہم نے حلال کی تمیز نہیں کی، یہی بیٹا جس کے لیے ہم نے حرام کی تمیز نہیں کی، یہی بیٹے کو کامیاب بنانے کے لیے، اونچا بنانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، جس اولاد کو ہم نے کامیاب بنانے کے خاطر ہم نے اپنی موت کو خراب کیا، اپنی قبر کو خراب کیا، اپنی عقبہ کو خراب کیا، اپنی آخرت کو خراب کیا، وہ بیٹا کندھے پہ ڈال کے، مٹی ڈال کے آ جاوے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، آپ اپنے بیٹے کی جوتے کی آہٹ کو سنیں گے، اپنے بھائی بندوں کی جوتوں کی آواز سنیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ بیٹا آپ کو قبر میں ڈال کے آ جاوے گا جس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لختے جگر کے لیے، اپنے جگر گوشے کے لیے سب کچھ کیا، وہ جگر کا گوشہ اس کو مٹی کے تلے ڈال کے آ جاوے گا۔ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ اپنے اولاد کے لیے جو آپ کو ڈال کے آ جائے گی مٹی کے اندر، اس کے لیے آپ دنیا خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی قبر خراب کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں آئے گا ساتھ میں۔ دنیا کی ایک تاریخ مجھے بتا دے، ایک مثال مجھے بتا دے کہ ایک آپ کی کوئی پسندیدہ پیاری بیوی آپ کے ساتھ گئی ہو، آپ کا پیارا آپ کے ساتھ گیا ہو، آپ کی پیاری آپ کے ساتھ گئی ہو۔ ایک مثال ایسی نہیں ملتی میرے بھائیوں، وہ بیٹا آپ کو ڈال کے آ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ جب بندہ سوال کے جواب دے دیتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، سوال سب آپ کو پتا ہے، من ربک ما دینک، اور اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے مابین بھیجا گیا، سوال سب کو پتا ہے، جواب سب کو پتا ہے۔ تیاری کیا کی آپ نے؟ تیاری کیا ہے آپ کے؟ رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، رب کو مانتے ہیں آپ؟ میں رب کو مانتا ہوں، نہیں مانتا، سیدھا جواب نہیں مانتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2 الفاظ میں بات سنیے گا میرے بھائیو عزیزو، وقت بہت مختصر ہے، بات بہت کچھ کہنی باقی ہے۔ میں ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہی سوال خبر میں ہوگا نا۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ربی اللہ، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے مابین بھیجا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو جواب پتا ہے، پھر بھی ہم فیل ہونے والے ہیں۔ یہ کیسا امتحان ہونے والا ہے؟ یہ کیسا پرچہ ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کیسا جواب ہے؟ کیا سب کچھ پتا ہے، سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ آؤٹ ہے، سب کچھ ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم فیل ہونے والے ہیں؟ وجہ کیا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم سب مسلمان ہیں،
ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مومن نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم سب مومن نہیں ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، کہیں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، الف لام میم سے شروع کرو، الحمد سے شروع کرو، والناس تک پہنچ جاؤ گے، کہیں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ کیا ہے تو متقین سے کیا ہے، کیا ہے تو مومنین سے کیا ہے۔ میں ایک نہیں سینکڑوں آیات تلاوت کر کے یہاں بتا سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں آیات میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ صرف مومنین سے کیا ہے، متقین سے کیا ہے۔ اور اس کی اور وضاحت چاہیے آپ کو، سورہ حجرات میں جائیے، اللہ کے نبی کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہا قالت الاعراب آمنا، ایک دیہاتی آ کے کہتا ہے کہ میں مومن ہو گیا، میں مومن ہو گیا ہوں۔ اللہ پھٹکار لگاتا ہے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ابھی تم مسلمان ہوئے، اسلام لے کے آئے ہو، ابھی تم مومن نہیں ہو۔ مومن یہاں کی بات نہیں ہے، مومن کا پائے جو مقام ہوتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو مسلمان اور مومن کا ڈیفینیشن سمجھاتا ہوں۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ آپ بتائیں، ہم میں سے کتنے لوگ یہاں مومن بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے؟ کتنے لوگ جو غیبت نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، حرام خوری نہیں کرتے، سودی لین دین نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے ہم؟ اللہ اکبر۔ نبی نے آپ کو منع کیا نا، نبی نے آپ کو منع کیا نا، اللہ نے آپ کو منع کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ تم غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، بھائی بن کے رہا کرو۔ کیا ہم ایسے رہتے کیا؟ ہم مسلمان سب ہیں، مومن بنیے۔ جنت کا وعدہ مومنوں سے ہے میرے عزیزوں۔ آگے چلتا ہوں، وقت ہونے کے ہے میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی نے جب ہم قبر میں جائیں گے، سوال جواب ہوگا، پاس ہو جائیں گے قبر میں، تو اللہ تو آسمان سے ندا آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دو، اور اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اور اس کے قبر میں جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو تاکہ وہاں سے جنت کی نعمتیں اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی رہے۔ اگر انسان اس میں ناپاس ہو گیا ہے، امتحان میں ناپاس ہو گیا ہے، اللہ آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس بندے نے جھوٹ کہا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے جو امتحان میں ناپاس ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں جانتا، میں دین کو نہیں جانتا، میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، تو نے نہ جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ تو نے احادیث کا مطالعہ کیا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کیا۔ لا دریتا ولا تلیتا۔ اس کے بعد اللہ سے آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کے لیے قبر میں جہنم کا بستر بچھا دو، اور اس کے قبر میں ایک دروازہ کھول دو جہنم کی جانب سے۔ اللہ اکبر، کیا انجام ہوگا میرے بھائیوں؟ ایک بات آپ سن لو، ہم اس دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں، ہم اس دنیا میں اس لیے کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، ہمارا حق اس لیے چھینا جا رہا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اللہ والے ہیں، دین والے، اسلام والے، قرآن والے، حدیث والے ہیں۔ ہم آخرت میں بھی اس لیے مارے جائیں گے، ہم مسلمان تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نماز پڑھنے والے، ٹوپی والے ہیں۔ ہم قیامت میں بھی اس لیے مارے جائیں گے، اس لیے جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے۔ سورہ غاشیہ کا مطالعہ کرو، هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ۔ کتنے سارے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے جن کے پاس عمل کر کے انہوں نے ثواب کا انبار لگا دیا ہوگا۔ اوہو، اتنا ثواب کما رکھا ہوں، 10 حج کیا ہوں، اتنا عمرہ کیا ہوں، اتنا زکوٰۃ حج سب کچھ کیا ہوں۔ عاملۃ ناصبۃ، اس کے بعد بھی اس کا انجام جہنم میں، تسلا نارا حامیۃ، اس کو ڈھکیل کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ ہم مسلمان تھے ہی نہیں، ہم مسلمان تھے ہی نہیں۔ یہاں مسلمان نہیں ہیں، وہاں بھی مسلمان نہیں ٹھہریں گے ہم۔ یہاں اس لیے مارے جا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہاں اس لیے جہنم میں پھینکے جائیں گے کہ ہم مسلمان تھے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، مومن بنو، سچے مسلمان بنو، مومن بنو۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جب محشر بپا ہوگی ہم سب کو سوال کے جواب کے لیے بلایا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم سب کو رب کائنات کے بعد اپنے خالق کے پاس اپنے مالک کے بعد تنہا جانا ہوگا، ایک ایک کر کے جانا ہوگا۔ جب ہم جائیں گے نبی فرماتے ہیں لَا تَزُولَ قَدَمَ ابْنَ آدم من عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم نہ ہلیں گے نہ ڈولیں گے اپنے رب کے پاس قیامت کے روز جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے۔ اس سارے سوال آپ کو پتا ہے کیا اس نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے، اس نے مال کہاں سے کمایا ہے، وفیما انفقہ، اس نے اپنا مال کہاں خرچ کیا ہے، وماذا عمل فیما علم، اور اس نے جو علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق اس نے کتنا عمل کیا ہے، یہ سب کچھ ہم کو پتا ہے۔ ہم عمر کہاں گزار رہے ہیں، کوئی ٹک ٹاک پہ گزار رہا ہے، کوئی یوٹیوب پہ گزار رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ عشاء کے بعد بنا وجہ آپ باتیں کریں، بنا وجہ آپ جگے رہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا کہ آپ عشاء کے بعد فوراً سو جایا کریں، لیکن ہمارا نوجوان، میں اور آپ، ہم سب اکثر ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہم رات لگے 2-2 3-3 بج جاتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ لگے ہیں، انسٹاگرام پہ لگے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے رات بنائی سونے کے واسطے، اب رات بنا دی واٹس ایپ کے لیے، چیٹنگ کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں، اب اللہ کے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کے نظام کی مخالفت کی ہے اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے ہم میں سے؟ صحابہ نے کہا المفلس من لا درہم ولا متاع، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہے نہ کوئی سامان ہے۔ اللہ کے نبی کہ نہیں صحابہ تم نے غلط سمجھا ہے، ہمارا مفلس وہ ہوگا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت قد شتم هذا یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة قد شتم هذا واکل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا، بدحال آدمی وہ ہوگا، ناتوا آدمی وہ ہوگا، مجبور حال آدمی وہ ہوگا جو آوے گا قیامت کے روز بصلاۃ، نماز بھی لے کے آئے گا، وصیام، روزہ بھی لے کے آئے گا، وزکاۃ، اس کے نام اعمال میں زکوٰۃ بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے اور نمازی بھی ہوں گی، لیکن کہا وقد شتم ھذا۔ اللہ میرے بھائیو یہ حدیث ہم سب کے واسطے ہے، یہ آخری حدیث سن لو میرے بھائیو، وقد شتم ھذا۔ ہم سب اس میں ملوث ہیں، میں بھی ہوں، آپ سب ہیں، ہم سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس برائی سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم سب۔ وقد شتم ھذا، نبی کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی نبی فرما رہے ہیں کیا؟ وقد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس نے کسی کو خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، اللہ اکبر، وَشَتَمَ ھذا وَقَذَفَ ھذا، اس نے کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلخوری کی ہوگی۔ ہم گالی دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کسی کو ناحق مارتے بھی ہیں۔ اگر آپ نے کسی ناحق چھوٹے بچوں کو بھی ناحق مارا ہے اس کا حساب اللہ آپ وہاں دلوائے گا اس کو میرے بھائیوں۔ وَضَرَبَ ھذا، اگر آپ ناحق کسی کو مارا ہے، کسی کو ناحق گالی دی ہے، وَشَتَمَ ھذا، ناحق گالی ہوتی ہی نہیں ہے، گالی ویسے ہی حرام ہے میرے بھائیوں، گالی ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا بہتان لگایا ہے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ سارے جتنے بھی دعوے دار ہیں، جس کو گالی دیا ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کو پیٹا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، سارے دعوے دار لائن میں لگ جائیں گے۔ یہ حاجی صاحب کو یہاں لائن میں لگا دیا جائے گا، حاجی صاحب اپنے اعمال کو لے کے یہاں کھڑے ہوں گے، ان کا یہ دعویٰ ہوگا ہم جنتی ہیں، یہ خوشی میں ہوں گے، ہم کو جنت میں ہم جانے والے ہیں، ہم کو پروانہ ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ ملنے والا ہے، میں خوش ہوں، میں خرم ہوں، مزے میں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین وہاں پہ لائن کو جو دیکھے گا ان کو بلاوے گا، کیا بات ہے اے اللہ رب العالمین، اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، اس نے مجھے بہتان لگایا تھا، اس نے میرا مال ناحق کھایا تھا، اس نے مجھے زمین لی تھی، دکان لیا تھا، گھر لیا تھا، جو جائیداد چھین لیا تھا، اور اس نے مجھے مارا بھی ناحق تھا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِ، اس کے نیکیوں میں سے، اس کے حسنات میں سے ان سب کو اس کا حصہ دیا جائے گا، سب کو حصہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ حاجی صاحب کے پاس ایک نیکی نہیں بچے گی،
ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی، پھر بھی لینے والے لانے باقی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اب ان سب کے گناہوں کو ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ یہ حاجی صاحب جنت میں جانے والے تھے، تصلا نارا حامیۃ، اب ان کو ڈھکیل کے جہنم میں فرشتے لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بس یہ پیغام دینا چاہتا تھا، اپنے موت کو یاد رکھو، قبر کو یاد رکھو، اپنے اولاد کے خاطر، اپنی بیوی بال بچے کے خاطر، اپنے ماں باپ کے خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، اپنے آخرت کو خراب نہ کرو۔ کوئی تو بات ہے، نبی ہر نماز قبر سے پناہ مانگتے ہیں، آخرت سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی تیاری کیجیے، آخرت کی تیاری کیجیے۔ ہر ایک اپنا اپنا نصیب لے کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے اس کی روزی اس کی قسمت میں لکھ کے بھیجا ہے۔ آپ اپنے اولاد کی روزی روٹی کے لیے پریشان نہ ہوں، اس کی روزی خاطر آپ اب حرام کمائی کریں، اب ناحق کمائیں، اب پھر اس کے لیے آپ کا معاملہ الٹا ہو، خراب ہو۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ اپنے عقبہ کو سنبھالیں، اپنی قبر کو سنبھالیں، اپنی موت کو سنبھالیں، اپنی جنت کو بچا لیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ میرے بھائیوں، یہی تو حضرت عمر کا قول ہے، تحاسب قبل ان تحاسب قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ خود کر لو ورنہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ اپنا حساب خود کیا کرو، اپنا گنت خود لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت روز تمہارا بھی حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس سے حساب من یوقش الحساب عذب، جس سے حساب لے لیا گیا اس کو عذاب ہوگا، اس کو عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی قبر کو سنوارو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔